غزل لے کر ہم اس محفل میں آئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا۔ دہر کہتے ہیں دنیا کو، اور شرمندہ معنی ہونا یعنی کسی بات کا بامعنی ہونا یا اس کا کوئی مطلب نکلنا۔ مطلب کچھ یوں ہوگا کہ زمانے میں وفا کا نقش دل کے لیے تسلی اور اطمینان کا باعث نہ ہوا۔ یہ تو ایسا لفظ معلوم ہوتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں بلکہ سراسر بے معنی ہے۔ لفظ وفا کا تذکرہ زبانوں پر تو بہت ہے، مگر 3 حرفوں کے اس مجموعے سے کسی کو اس وقت تک کیا تسکین ہو سکتی ہے جب تک اس کی حقیقت اور معنویت پر عمل نہ ہو، یعنی لوگ وفا کا عملی مظاہرہ نہ کریں۔ اگر یہ ممکن نہیں تو یہ لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا اور بلا وجہ زبان پر جاری رہتا ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں وفا کی عملی تصویر کہیں نظر نہیں آتی۔ لوگ صرف دھوکے بازی سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ غالب نے اپنی کہنے کے خوبصورت انداز سے اس مضمون میں ایک خاص شان پیدا کر دی ہے۔ اس کا دوسرا شعر ہے: سبزائے خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا، یہ زمرد بھی حریف دام افی نہ ہوا۔ کاکل کہتے ہیں سر کے وہ بال جو دونوں طرف آگے کی طرف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور زمرد کہتے ہیں بیش قیمت پتھروں میں سے ایک جس کا رنگ سبز ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اور حریف کہتے ہیں آپ کا جو دشمن ہوتا ہے اس کو، اور افی کہتے ہیں کالے سانپ کو جو بہت زہریلا ہوتا ہے۔ تو اسے کالی زلفوں یعنی کاکل سے انہوں نے تشبیہ دی ہے غالب نے۔ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، تیرا سبزہ خط کاکل کو دبا نہ سکا، یعنی اس پر کچھ اثر نہ ڈال سکا اور اسے پیچھے نہ ہٹا سکا، اگرچہ اس کی حیثیت زمرد کی تھی، مگر یہ زمرد کالے اور موذی سانپ کی فنکار کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس شعر کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ یہ شاید کسی خاتون کے لیے نہیں بلکہ کسی لڑکے کے لیے کہا گیا، اور یہ بات درست بھی ہے۔ اصل میں اردو میں جو غزل کی روایت ہے وہ آئی ہے فارسی سے، اور فارسی میں چاہے نسوانی حسن کی بات بھی کی جا رہی ہو، یعنی شاعر کی محبوبہ بھی ہو، تو اس کو لڑکے کے ہی تشبیہ سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں بہرحال جو بھی مطلب تھا ہم نے بتا دیا۔ وہ کہنے یہ چاہ رہے ہیں کہ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے چہرے پر خط نکل آنے سے، خط یعنی داڑھی نمودار ہونے سے، جو اس کے بڑے ہوئے بال ہیں ان کی دلکشی میں اور دلاویزی میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ اندوہ کا مطلب ہوتا ہے غم اور درد یا مصیبت یا پریشانی۔ تو کہتے ہیں کہ ستمگر کہہ رہے محبوب کو، تو کہتے ہیں کہ میں نے چاہا تھا کہ میں مر جاؤں اور اس طرح جو وفا کے غم اور درد ہیں اور مصیبتیں ہیں ان سے نجات حاصل کر لوں، کیونکہ وفاداری کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت ہی پریشانی اور بہت ہی تکلیف کا باعث ہے، اور خصوصاً اس حالت میں کہ محبوب ہر وقت ہی مجھ پر ظلم اور ستم کرتا ہے، لیکن ظالم محبوب میرے مرنے پر بھی راضی نہیں ہوا اور مجھے رنج اور غم سے نجات نہیں مل سکی۔ شعر کا یہ پہلو خاص توجہ کا محتاج ہے کہ عاشق اپنے جور اور جفا کے باوجود بھی وفا کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ تقاضے پورے کرنا ناقابل برداشت مصیبتیں ہیں اور وہ ان سے رہائی پانا چاہتا ہے، تو
اس حالت میں بھی اپنی خواہش پر محبوب کی خواہش کو ترجیح دیتا ہے، یعنی یہی سچے عاشق کی خاصیت ہے۔ محبوب عاشق کے مرنے پر شاید اس لیے راضی نہیں ہوا کہ اگر یہ مرا اور لوگوں نے پوچھا کہ کیسے مرا تو پھر سب کو بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ اس کا محبوب تھا اور یہ بہت ظلم کرتا تھا، تو اس طرح یہ معشوق کی بدنامی ہوگی۔ شعر دیکھیے کہ دل گزر گاہے خیال میں و ساغر ہی سہی، گر نفس جادائے سر منزل تقوی نہ ہوا۔ جادہ کہتے ہیں راستے کو یا پگڈنڈی کو، اور تقوی جو ہے انہوں نے جیسے عیسیٰ، لیلا وغیرہ، تو یہ پرہیزگاری کے معنوں میں استعمال ہوا۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ میرا دل شراب اور پیالے کے خیالات کی گزرگاہی نہیں ہے، اگر میرا سانس پرہیزگاری کی منزل کے لیے راستہ نہ بن سکا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے پرہیزگاری نصیب نہیں تو رندی اور شراب نوشی ہی ہو، لیکن دونوں میں سے ایک حالت کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہ مناسب نہیں کہ رندی ہو نہ نیکوکاری، کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ شعر دیکھیے کہ ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کہ کبھی گوش منت کشے گل بانگے تسلی نہ ہوا۔ منت کش کہتے ہیں احسان اٹھانے والے کو، احسان ماننے والے کو، ممنون کو، اور گلبانگ کہتے ہیں کلندروں اور شاطروں کی آواز، بلبل کی آواز، اچھی آواز، خوشخبری، وہ شور جو خوشی کے موقع پر لوگوں میں اٹھتا ہے۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ اے محبوب، تو نے مجھ سے ملنے کا وعدہ نہ کیا، میں اس پر بھی راضی ہوں، کیونکہ میرے کان نے تسلی کی اس اچھی آواز کا احسان نہیں اٹھایا۔ مطلب یہ کہ تو وعدہ کر ہی لیتا تو اس کے پورا ہونے کی کوئی امید نہ تھی، کیونکہ تیرا شیوہ یہی ہے کہ وعدے کیے جائیں اور پھر پورے نہ ہوں۔ وعدہ نہ کرنے سے تو اتنا فائدہ ہوا کہ کان مفت کے احسان سے محفوظ رہے۔ محبوب کا وعدہ کر لینا ویسے ہی تھا جیسے وعدہ نہ کرنا۔ اچھا شعر ہے۔ آئیے اب اگلا شعر دیکھیے، کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ محرومی کہتے ہیں کسی چیز کے نہ ملنے کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خوش نصیبی سے اتنا محروم ہوں کہ اس دنیا میں جس خواہش کے لیے شاید کوئی تیار ہی نہ ہو، یعنی مرنا، میں اس کے لیے بھی تیار تھا، لیکن یہ خواہش بھی پوری نہ ہوئی، یعنی مرنا بھی مجھے میسر نہ آ سکا۔ یہ محرومی اور ناکامی کی انتہا ہے، مگر شکایت لے کے کس کے پاس جاؤں، فریاد کس سے کروں۔ آخری شعر ہے کہ مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب، مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب، ناتوانی سے حریم دم عیسیٰ نہ ہوا۔ دم عیسیٰ کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ کا دم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مشہور ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس قدر ناتوان، ضعیف اور کمزور تھا کہ حضرت عیسیٰ نے معجزہ جو تھا ان کا قم بِإِذْنِ اللہ سے کام لینا چاہا، آپ کے لب ہلے تو اسی صدمے سے غریب غالب کی جان نکل گئی۔ یعنی ناتوانی اور ضعف کی انتہا ہے کہ زندگی بخشنے والا جو معجزہ یا اعجاز تھا وہی موت کا باعث بن گیا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی جو ہم نے کیے اور کچھ اس کے شعروں کا مطلب۔ تو اب آپ سے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔